الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں اگر نیکی کا اعلیٰ درجہ پانا چاہتے ہو اور اللہ کی رضا و خوشنودی اعلیٰ درجے میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم کو اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنی پڑے گی جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو اور سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں آدمی وہ چیز خرچ کرے جو آدمی خود بھی استعمال کرنے کے قابل سمجھے۔ ہمارے ہاں عموماً وہ مزاج یہ ہے کہ جو چیز ناقابل استعمال ہو جاتی ہے وہ چیز ہم دے دیتے ہیں صدقے کے طور پر اور اس کو بھی اپنا بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو پانے کے لیے اللہ نے اگر ہمیں ہر چیز نئی اور بے حساب دی ہے تو ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بے حساب دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھی چیز پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں جو سورہ عمران کی آخری غالباً 109 آیات ہیں ان میں خانہ کعبہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ابتدا میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کی زمین میں سب سے پہلی عبادت گاہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلی دنیا میں جگہ بنائے گی وہ بیت اللہ ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے تذکرہ بھی پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کے دور سے اس کی تعمیر چلی آ رہی ہے اور یہ اس وقت بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارک وہدی للعالمین، یہ مبارک بھی ہے اور اس میں جہان والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے۔ یعنی بیت اللہ کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ اس سے ایک رحمت کے ہدایت کے دریاب پھوٹتے ہیں اور انسان جو ہے اس سے سیراب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور انوارات و تجلیات کا وہ مرکز ہے جو اس وقت سے لے کر کائنات کی ابتدا سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور جتنی رحمتیں برستی رہتی ہیں اتنا وہ پرنور ہوتا جاتا ہے اور امت کو سیراب کرتا ہے، اس کا وہ سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پھیلانے میں، یعنی اس مرکز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیلتی ہے اور پھر وہ عالم کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اور بیت اللہ شریف میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بیت اللہ شریف میں حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت، یہاں پر یہ ہے کہ جس پر استطاعت ہو وہ حج کرے، وہ اس میں حج کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا حج کرے، طواف کرے، اور پیچھے اگر اس کے اہل خانہ کا گزر بسر کا انتظام ہو تو اس کو پھر حج کرنا اس پر لازم ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں کہا کہ وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ وَكَيْفَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسا ڈرنا حق ادا کرو ڈرنے کا، وَلَا تَمُوتُنَّ یعنی تقوی اختیار کرو، تقوی کا حق ادا کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے، تم مرو تو اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تقوی اختیار کرتے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی جو اتحاد ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف انتشار نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے وَلْتَكُن مِّنكُم، تم میں سے امت ہے جو بلاتی ہے بھلائی کی طرف اور نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہر انسان کو آج کل ہمارے مزاج میں اس چیز کے حوالے سے بڑی غفلت پائی جا رہی ہے کہ ہم امر بالمعروف نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں کرتے اور برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے سامنے کوئی برائی ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، ہوتی ہے تو ہونے دو، پرواہ نہیں کرتے، اس کی غفلت کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی برائی ہو انسان جس درجے میں اس کو روک سکتا ہو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے تو اس کو ضرور روکے، اگر اس کی بھی قدرت طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے۔ اور نیکی کا حکم کرنا، بھلائی کا حکم کرنا یہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے،
بے پرواہی اختیار نہیں کرنی چاہیے لوگوں سے، امت سے، کہ کسی کو انسان کوئی تعلیم ہی نہ دے، کسی کو تبلیغ ہی نہ کرے، یہ بہت غفلت والی بات ہوتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت باعث ثواب کام ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہم ایک راستے سے آ رہے تھے تو رمضان کا مہینہ تھا، ایک شخص گانے چلا رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی رمضان کا مہینہ جی گانے بند کریں، آہستہ سا کہہ دیا، تو اس نے آگے سے کہا جی بھائی جائیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہم آ گئے، تھوڑی دیر بعد وہ جو گانے چلانے والے تھے وہ موٹر سائیکل پر ہمارے پیچھے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم معذرت کرتے ہیں، ہم نے آپ سے بدتمیزی کی، آپ کی بات سے ہمیں بڑا اثر ہوا، ہم نے اس وقت سوچا تو ہم نے کہا کہ آئندہ کے بعد ہم ایسے نہیں کریں گے۔ مطلب آپ کی ایک جملے سے ہو سکتا ہے اگلا بدتمیزی بھی کرے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بات کھٹک جائے گی، لگ جائے گی، جس سے وہ ہو سکتا ہے ایک برائی سے رک جائے۔ تو برائیوں سے روکنا چاہیے اور نیکی کا حکم کرنا چاہیے، لیکن لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی اہل سنت، دین پر عمل کرنے والے، سنت کی تابعداری کرنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، بہرحال ان کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ آگے پھر کنتم خیر امت، اس امت کی خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کا ہر فرد جو ہے وہ ایک معلم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اخرجت للناس تأمرون، کہ وہ ہر فرد کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور یہ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کے ان کو اختیار کرے اور ان کی تلقین کرے اور لوگ اس کی طرف آئیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات نازل فرمائی ہیں، جس میں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کفار سے دلی دوستی سے منع کیا گیا۔ اس کا تذکرہ ہم نے پیچھے بھی کیا کہ کل پرسوں کے اس میں کہ کفار سے دلی دوستی، منافقین کفار سے دلی دوستی سے منع کیا کہ ان کے بارے میں دل میں ان سے محبت نہ ہو، کیونکہ کفار کے دلوں میں، منافقین کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایک حسد اور بغض پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کفار سے دلی محبت نہیں رکھنی چاہیے، البتہ ایک رواداری کا تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے غزوات کا تذکرہ کیا ہے کہ 3 غزوے ہوئے اسلام میں، غزوہ بدر، یہاں پر 3 غزوات کا تذکرہ ہے چوتھے پارے میں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد۔ غزوہ بدر کا بھی اجمالاً تذکرہ ہے، یعنی مختصر تذکرہ ہے۔ غزوہ احد کا تذکرہ تفصیلاً ہے، تقریباً 25 یا 55 آیات ہیں غزوہ احد کی حوالے سے، اور اس طرح غزوہ حمراء الاسد بھی ہے۔ مختصراً تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جس سے اسلام کی دھاک عرب میں بیٹھی۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، 13 سال آپ علیہ السلام نے مکہ میں گزارے، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2 ہجری میں، یعنی آپ علیہ السلام کے نبی بننے کے 15 سال بعد، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 55 سال تھی تو آپ علیہ السلام نے پہلی جنگ لڑی۔ 55 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے پہلی جنگ لڑی، اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور وہ 2 ہجری میں ہوئی، اور اس میں 313 کا لشکر تھا۔ اس نے جو ہے 1000 کے لشکر کو، ہزاروں کا لشکر تھا، ان کو شکست دی اور اسلام کو فتح ہوئی۔ اور وہ جو غزوہ بدر میں شرکائے بدر تھے، ان کی فضیلت بڑے عرصے تک، بلکہ ان کو حیثیت بھی دی جاتی تھی، اہمیت بھی دی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشش بھی فرمائی اور ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ بہرحال یہ تو تھی غزوہ بدر کی کچھ پس منظر، کہ غزوہ بدر کا خلاصہ یہ ہے کہ افراد بھی کم تھے اور اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی 313 کے لشکر کو۔ اگلا ہے غزوہ احد، جس کی تفصیل یہاں پر ہے۔ غزوہ احد کا مختصراً عرض یہ ہے کہ غزوہ احد جو ہے وہ کفار کے دل میں ایک بدلہ تھا کہ بھئی مسلمانوں نے ہمیں شکست دی ہے بدر میں، تو وہ غصہ اور وہ غم لے کر کفار آگے آئے، اور وہ غم لے کر آگے آئے، اور جب انہوں نے آ کے مقابلہ کیا غزوہ احد، تو وہ مدینہ منورہ مقابلے کے لیے آئے، تو آپ علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں جانا چاہ رہے تھے، آپ علیہ السلام جنگ کے لیے جانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ چلتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے بہت اصرار کیا، آپ علیہ السلام نے جب زرہ پہن لی تو آپ علیہ السلام باہر آئے، تو صحابہ کو پشیمانی ہوئی اس بات پر کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا ہے، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کہا یا نبی اللہ، اب آپ جیسے کہیں، ہم نہیں جاتے۔ تو لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اسلحہ پہن لے اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائے، اب ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ بہرحال جنگ کرنے کے لیے گئے،
اور مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح حاصل ہوئی۔ جب مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح حاصل ہوئی تو ایک پہاڑ تھا جبل رومات، آج بھی وہ پہاڑ تو اب تو بہت چھوٹا ہو چکا ہے، اب غزوہ احد کے درمیان میں اس کے اوپر تو اب چڑھنا بھی آسان ہے، الحمدللہ میں چڑھنے کا بھی شرف ہوا کہ وہاں پر چڑھے تو اس جبل رومات پر کھڑا کیا تھا چند صحابہ کو کہ آپ یہاں پر کھڑے رہیں اور یہاں سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے۔ نچلے میدان میں جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی۔ تو جب دیکھا کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو چند جو اوپر صحابہ کھڑے تھے ان میں سے آدھوں نے کہا بھائی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، ہم نیچے چلتے ہیں۔ آدھوں نے کہا جو امیر بھی تھے انہوں نے کہا نہیں، آپ علیہ السلام نے ہمیں یہاں رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں، ہم یہاں پر کھڑے رہیں گے۔ تو اختلاف ہو گیا، تو آدھے نیچے آ گئے، آدھے وہاں رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سو کفار کے لشکر میں تھے اور بظاہراً تو ان کو شکست ہو گئی تھی، کفار پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید جو جنگی اصولوں کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے اور جنگ کے پینترے بدلنے میں وہ اپنی مثال آپ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جبل رومات کی طرف سے جو حصہ ہے اس کی طرف سے مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے جو حملہ کرنا ہے وہ آسان ہے۔ تو حضرت خالد حالت کفر کی بات کروں، حالت کفر میں تو حالت کفر میں وہ ایسے کرتے تھے، تو پھر وہ وہاں سے مڑے اور وہاں سے جبل رومات سے وہ لشکر لے کر آئے اور انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو وہاں سے شکست دے دی۔ وہاں سے پھر مسلمان نیچے ہو گئے اور پھر مسلمانوں کا لشکر بہت پیچھے آ گیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، آپ علیہ السلام کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ ایک غار میں آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا اور وہاں پر پناہ بھی دی۔ بہرحال ظاہری طور پر مسلمانوں کی حالت بہت ہی شکست والی ہو گئی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ کیا آپ میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا جواب نہ دو۔ پھر دوسری تیسری دفعہ انہوں نے دوبارہ کہا، انہوں نے خوشی کے بات مشہور کر دی، اعلان کر دیا کہ آپ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر جوش میں کھڑے ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ابوبکر و عمر بھی زندہ ہیں۔ تو ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ پھر جب جواب نہ آیا تو اس نے کہا کیا تم میں ابوبکر زندہ ہیں؟ پھر بھی جواب نہ آیا تو اس نے کہا کیا تم میں عمر زندہ ہیں؟ انہوں نے 3 اشخاص کا پوچھا۔ تو یعنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو بھی پتہ تھا کہ نبی کے 2 ہی ہم سفر ہیں، جو دائیں اور بایاں بازو ہیں وہ ابوبکر و عمر ہیں۔ جب تک یہ قائم ہیں، جب تک یہ زندہ ہوں گے تو اسلام کی شوکت قائم رہے گی۔ بہرحال اس کے بعد جب کفار پیچھے چلے گئے، کفار اپنی گویا کہ کافروں کو ظاہری طور پر فتح ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو پھر آپ علیہ السلام انہی صحابہ کو لے کر، جو صحابہ آپ علیہ السلام نے کہا جو صحابہ زخمی ہیں، چور ہیں، جو اس جنگ میں شریک تھے، انہی کے ساتھ ہم لے کے چلیں گے، نئے صحابہ یا نئے جنگجو ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ اور انہی کے ساتھ پھر پیچھا کیا، پھر ایک مقام پر جا کر حمراء الاسد کے مقام پر جا کر وہاں پر ان پہ حملہ کیا اور وہ اپنا مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یعنی یہ فتح بھی مسلمانوں کو نصیب ہو گئی، یہ فتح بھی مسلمانوں کی ہو گئی۔ اگرچہ احد میں بظاہراً شکست ہوئی تھی لیکن یہ فتح بھی مسلمانوں کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ بہرحال یہ 3 غزووں کا تذکرہ مختصراً تھا۔ خلاصہ اللہ تعالیٰ کا جنگ کے مقاصد کو تفصیل سے بیان کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر غلبہ حاصل ہوا ہے تو وہ جہاد کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اور اسی کے ذریعے سے مسلمان جو ہیں وہ دنیا پر قابض آئیں گے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں بہت سارے تذکرہ فرمائے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جو ہیں وہ کھڑے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرو، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے ڈٹ کر مقابلہ کرو اور پہرے داری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اگلی سورہ نساء۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے احکام نازل فرمائے، عورتوں کی عظمت کو بیان کی ہے۔ عورتوں کو آج کل جو جدید دور میں کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، حالانکہ
پورے قرآن میں کہیں سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے لیے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، بلکہ عورتوں کے حقوق کے لیے سورۃ النساء نازل ہوئی ہے، اور اس میں عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابتداً یتیموں کا حق نازل کیا، یتیموں کا حق بتایا کہ یتیموں کو حق دیا کرو، ان کا مال ظالم بن کر نہ کھایا کرو، اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت بھی دی ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو، عدل کر سکتا ہو، تو وہ ایک سے زائد نکاح کرے، اور ایک سے زائد نکاح کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جن کی ایک نکاح ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے آیت میراث تفصیلی طور پہ نازل فرمائی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے میراث کی تفصیلی احکام نازل فرمائے ہیں، یعنی میراث جو ہے وراثت تقسیم کرنا، یہ بہت ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، بہت کم گھرانے ہیں جہاں پر انصاف سے وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرد کا حصہ بیان فرمایا ہے، یعنی بیٹا جو ہے اس کو بیٹی سے دوگنا ملے گا، یعنی اگر ایک بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ آتا ہے تو ایک بیٹی کے حصے میں اگر 5 لاکھ آتا ہے تو بیٹے کو 10 لاکھ ملے گا، بیٹی کو اس کے بیٹے کا آدھا ملے گا۔ اسی طرح اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد اگر نہ ہونے کی صورت میں ماں کا 1/3 ملے گا، یعنی اور اسی طرح اولاد ہونے کی صورت میں ماں اور باپ کو 6واں حصہ ملے گا، اور بیوہ کو اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ اور نہ ہونے کی صورت میں 4تھائی حصہ ملے گا، جبکہ خاوند کو اولاد ہونے کی صورت میں 4تھائی اور نہ ہونے کی صورت میں نصف ملے گا۔ بہرحال یہ تفصیل ہے ساری، یہ جب کوئی کسی کو مسئلہ پڑے تو وہ ضرور پوچھے۔ خلاصہ یہ ہے اس تمام باتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم بہت تفصیلاً بتایا کہ یہ جو میراث ہے، وراثت، یہ وہ علم ہے جو صرف اور صرف قرآن سے مستنبت ہے۔ قرآن اور حدیث میں سارا علم بیان ہوا ہے، اس میں بہت کم ایسے کوئی مسئلہ ہے جو قیاس سے ثابت ہے، سارا جو ہے قرآن ہی بتا رہا ہے، یعنی بیٹے کا حصہ، بھائی کا حصہ، اور چچا دادا اتنے باقی اگر نہ ہوں تو ان کے حصے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اس لیے جو وراثت کے معاملات ہیں ان میں بہنوں کا حق مارنا، بیٹیوں کا حق مارنا، یا زندگی میں محروم کر دینا اپنی بیٹیوں کو، یہ بہت ہی گنہونی بات ہے، اور اس کا سخت عذاب ہوگا۔ جیسے وراثت کے حوالے سے میں نے کہا کہ زندگی مرنے کے بعد تو بیٹی کو آدھا ملے گا، لیکن زندگی میں بیٹا اور بیٹی برابر ہیں، اگر کوئی آدمی بیٹے کو کچھ دیتا ہے تو اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا۔ مرنے کے بعد بیٹی کو اگرچہ آدھا ملے گا، لیکن زندگی میں بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں۔ اگر ایک حدیث پاک میں جیسے آتا ہے، جس طرح آج صبح بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا آج دن کو، کہ ایک آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو ایک یہ سواری ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دوسرے بیٹے کو بھی اس طرح ہدیہ کر رہے ہیں؟ تو کہا نہیں، دوسرے کو نہیں کر رہا ہدیہ۔ تو آگے سے آپ علیہ السلام نے کہا اگر دوسرے کو بھی ہدیہ کرنی ہے تو پھر اس کو ہدیہ کرو۔ یعنی تمام اولاد جو ہے والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد کے درمیان یکسائی اختیار کریں، یکسانیت کریں، برابر کا کریں، کیونکہ اگر وہ ایسے نہیں کریں گے، اگر ایک کو ترجیح دیں گے، اور جیسے آگ کرنے کا آج کل ایک نظم چلا ہوا ہے کہ میں نے آگ کر دیا، اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں، آگ کرنے کا تصور نہیں ہے، شریعت بے شک بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو، آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جس طرح کا بھی بیٹا ہے اس کو مکمل حصہ ملے گا وراثت کا، جتنا ہر بیٹے کو ملتا ہے سب کو برابر ملے گا۔ اگر کوئی اس طرح کرنے کے اس جرم میں شریک ہوگا تو وہ حرام کھائے گا، اس کی اولاد میں جو آگے رزق منتقل ہوگا وہ حرام منتقل ہوگا، اور پھر حرام جب آج کل ہم اپنے گلہ کرتے ہیں اکثر کہ اولادیں دین کا کام نہیں کرتی یا اچھے کام نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہیں، تو عموماً اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جدی پشتی جو زمین چلی آ رہی ہوتی ہے وہ بہنوں بیٹیوں کا حق مار کے چلی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ جب کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جب اولاد کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے تو وہ جنید بغدادی بنیں گے، تو ظاہر ہے انہوں نے حرام کام ہی کرنے ہیں، پھر نافرمانیاں ہی کرنی ہیں۔ تو اس لیے وراثت میں محروم کرنا، چند ٹکے کے لیے اپنی اولاد کو حرام کھلانا، یہ بہت گناؤنی بات ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں، اس صورت کے آخر میں 12 محرمات کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ماؤں سے نکاح کرنا، بیٹیوں سے نکاح کرنا، بہنوں سے، پھپھیوں سے، خالاؤں سے، بھانجیوں سے، بھتیجیوں سے، اور وہ مائیں رضائی ماؤں سے، رضائی بہنوں سے، اور ساس صاحب، یہ جو یعنی بہت 3 قسم کے رشتے ہیں۔ ایک وہ رشتے جو آدمی کے جز ہیں، یعنی جو آدمی کے اپنے ہیں، یعنی ماں ہو گئی، بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ، یہ آدمی کے اپنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کے ملنے کے ساتھ، یعنی دودھ پینے کے ساتھ۔ ایک ہے رضائی، کہ اگر کسی کا دودھ پیا کوئی بہن بن گئی یا کوئی رضائی ماں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تیسرا ہے وہ امہات نسائکم، جو مصاہرت، نکاح کے بعد
سسرالی رشتے جو ہیں، سسرالی رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ساس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ کبھی کوئی نکاح کر دیا ہے اور نکاح کے بعد اگرچہ طلاق بھی ہو گئی ہے لیکن ساس جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، بہرحال اسی طرح سوتیلی بیٹیاں اور بہویں ان کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے، ایک وقت میں ایک آدمی دو بہنوں سے اکٹھے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایک بہن کو طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر دوسری بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جتنی بھی باتیں کہی گئیں سنی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ صدق اللہ العظیم۔